جامعہ صدیقیہ سے حضرت پیر سید غلام حسین باپو صاحب قبلہ مدظلہ العالی ہر سال کم و بیش مجھے یاد فرماتے ہیں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے حاضری نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بہت سالوں پہلے میں بخاری شریف کے افتتاح کے موقع پر حاضر ہوا تھا، اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً یہاں دیکھنے کے بعد بے پناہ مسرت ہوتی ہے کہ علم کی ایسی شمع جلائی گئی ہے کہ جس کے ارد گرد ہزاروں پروانے منڈلا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ علم زندگی پیدا کرتا ہے، بلکہ علم تو اسلام کی بھی زندگی ہے۔ العلم حیات الاسلام، علم جو ہے وہ اسلام کی زندگی ہے، اور علم میں زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم والے کے پاس گئے تو مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ صرف مردہ مچھلی زندہ نہیں، بلکہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ اس دور میں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، اور یہاں مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے۔ ایک وقت رہا ہوگا اندھیرے میں اور تاریکی میں پڑی ہوئی اس سوجا کی سرزمین کو کون جانتا تھا؟ اور یاد رکھنا، گمنام زمینوں پہ مرنے والے بھی گمنام ہو جاتے ہیں، گمنام زمینوں پہ دفن ہونے والے بھی گمنام ہو جاتے ہیں، مگر یہ نبی کے خاندان کی کرامت ہے کہ جب وہ گمنام نبی پر گمنام زمین پہ دفن ہوتے ہیں تو بھی اس زمین کو وہ حیات نو عطا کر دیتے ہیں، وہ دفن ہو کر گمنام نہیں ہوتے۔ نجف اشرف کی گمنام زمین پر مولائے کائنات کا مقبرہ بنا، مزار چھپا دیا گیا تھا۔ کسے خبر تھی کہ راتوں رات جس کی قبر چھپا دی گئی ہے، کبھی وہاں آٹو پہر بھی غلاموں کا سمندر مارتا ہوا نظر آئے گا۔ کربلا کی سرزمین پر، اس گمنام سرزمین پر اللہ اکبر 72 لاشوں کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ کسے خبر تھی کہ اللہ اکبر آٹو پہر وہاں غلاموں کا ہجوم نظر آئے گا، مگر اللہ اکبر حضرت باپو غلام حسین صاحب کے والد بزرگوار اس گمنام سی سرزمین پر، وہ بھی اللہ اکبر اتنی سنگناک سرزمین، آنے کا مسئلہ، جانے کا مسئلہ، مگر اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں گمنام ہو جانا چاہیے تھا، مگر جس کا جد کریم مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کے شہزادے نے علم کی برکت سے اس زمین کو زندہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں آنے جانے کا تصور نہیں، آج وہاں پر دیکھ لیجئے ہزاروں عاشقان رسول جو ہے اللہ اکبر خراج عقیدت لے کر کے حاضر آئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس میخانے کو سدا آباد رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اشرار کے شر سے بچائے۔ باپو غلام حسین جیسے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں تو یہ مشائخ کی طرف سے گویا کہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمارے سچے پیروں پر باتیں کرتے ہیں کہ پیر لوگ پیٹ بھرنے کے سوا کرتے کیا ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں سب کو ایک طرح نہ سمجھو، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نہیں بناتے بلکہ اللہ کے دین کا ایسے لوگ یہ خانقاہ سوجا شریف کی خانقاہ۔ کل میں جو ہے ایک علاقے میں گیا تھا، وہ قریب میں کوئی علاقہ ہے، کیا نام ہے، سیلاؤ شریف کی خانقاہ، وہاں بھی میں نے دیکھا۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز کی خانقاہ، وہاں بھی میں نے دیکھا۔ اور اللہ اکبر ہمارے سرکاران مہریرہ کو میں نے دیکھا البرکات قائم کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے علمی کام خانقاہوں سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتا رہے گا۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ راتوں کی تاریکی کا رونا و شکوہ کرنے کی بجائے انسان جو ہے اپنے حصے کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرے۔ میرے چراغ روشن کرنے سے پوری دنیا کی تاریکی دور تو نہیں ہو سکتی، مگر میرے چراغ کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچے گی اتنا اجالا تو ہو سکتا ہے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ باپو نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے، اور انشاءاللہ آندھیوں کے دوش پر یہ چراغ اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قطب عالم
سلام. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام مشائخ کو بزرگوں کو عافیت اور خیر کے ساتھ ہمارے نور عطا فرمائے. آئیے تھوڑا سا وقت جتنا بچا ہے